بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی منفرد خصوصیات۔ یوں تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور وہی اس شخص کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو انفرادیت کا حامل نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر عبادات تک ہر مقام پر آپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حامل ہے، اور اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صرف چند امتیازات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جسے نمونہ مشت از خروارے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی خصوصیات قرآنی اعتبار سے آیت ولایت، آیت تطہیر، آیت مباہلہ اور آیہ بلغ جیسی کم سے کم 313 آیات ہیں، جن میں صراحت کے ساتھ آپ کے کمالات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کا محور و مرکز آپ ہی کی ذات گرامی ہے، چاہے آپ کا اپنا تذکرہ ہو یا دوستوں کا ذکر یا دشمنوں کا تذکرہ ہو، یہاں تک کہ ہر یا ایھا الذین آمنو کا راس و رئیس آپ ہی کی ذات گرامی کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی خصوصیات علمی اعتبار سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہر علم و حکمت کا دروازہ قرار دیا تھا اور امت کا بہترین قاضی قرار دیا تھا۔ آپ کی قضاوت کے محیر العقول واقعات مکمل کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ ممبر پر تقریر کے دوران سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ آپ ہی نے بلند کیا تھا۔ تمام حکام وقت نے اپنی مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا تھا اور ان کی علمی گتھیوں کو آپ ہی سلجھایا کرتے تھے۔ اسلام میں جتنی عظیم شخصیتیں فقہی، ادبی، اخلاقی یا صوفی قسم کے لوگ سب اپنا سلسلہ شاگردی آپ ہی کی ذات اقدس سے جوڑتے ہیں۔ مختلف علوم میں کمال علمی کے علاوہ علم نحو کے قواعد کی ایجاد آپ ہی نے فرمائی ہے، اور حروف کے تعارف کے اصول آپ ہی نے تعلیم فرمائے ہیں۔ آپ کی انفرادیت غذا کے اعتبار سے، آپ ہمیشہ جو کی روٹی تناول فرماتے رہے، اور آپ نے کبھی گندم کی روٹی کو ہاتھ نہ لگایا۔ جو کے آٹے میں بھی یہ ہدایت تھی کہ اسے چھانا نہ جائے اور اپنی اصلی حالت میں استعمال کیا جائے۔ آپ کی انفرادیت لباس کے اعتبار سے، خلافت اسلامیہ کے مل جانے کے بعد بھی پیونددار لباس پہنتے رہے، یہاں تک کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اب تو رفو کرنے والے سے بھی شرم آتی ہے۔ آپ کی انفرادیت مکان کے اعتبار سے، ساری زندگی مکان کا انتظام نہ کر سکے اور کوفے میں بھی ایک عارضی رہائش گاہ میں ہی دور خلافت گزار دیا۔ آپ کی انفرادیت معیشت کے اعتبار سے، بیت المال کے مال کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور ہمیشہ اپنے زور بازو کی کمائی پر گزارا کرتے رہے۔ آپ کی انفرادیت کارناموں کے اعتبار سے، روز اول دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے آپ ہی تھے۔ ہجرت کی رات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے والے آپ ہی تھے، اور آپ ہی نے امانتوں کو واپس کر کے وقار رسالت کا تحفظ کیا تھا۔ غار ثور میں قیام کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آب و غذا کا انتظام آپ ہی کیا کرتے تھے۔ بدر کے معرکے میں آپ ہی کی تلوار چمکتی رہی، اور 70 مقتولین میں سے 35 کو تن تنہا آپ ہی نے تہہ تیغ کیا تھا۔ احد کے معرکے میں سب کے فرار کر جانے کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا۔ خندق کے معرکے میں کل کفر کا سر آپ ہی نے قلم کیا تھا۔ خیبر میں مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے قلعہ قموس کو آپ ہی نے فتح کیا تھا۔ آیت نجوہ کے موقع پر صدقہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کا شرف آپ ہی نے حاصل کیا تھا۔
آپ کی انفرادیت اخلاقی اعتبار سے غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ کیا ہے کہ انہوں نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی اور نیا لباس قمبر کو عطا فرمایا تو پرانا یا معمولی لباس خود زیب تن فرمایا ہے۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان کے لیے آب و غذا کا انتظام آپ ہی نے کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد اسے شربت سے سیراب کرنے کا حکم آپ ہی نے دیا۔ زہد کا یہ فلسفہ آپ ہی نے سکھایا ہے کہ زہد اس امر کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو، زہد اس امر کا نام ہے کہ کوئی چیز انسان کی مالک نہ بننے پائے اور اس کا اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رہے، خواہشات کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔